اب بالی ووڈ میں اب سوریہ ونشی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے ایس ایچ او اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی. لیکن بہرحال یہ کارگر ہتھیار ہے، ذہنوں کو یہ پراگندہ کرتا ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف، اس کے بہت امکانات ہیں. تو انٹرنیشنل خبریں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک، اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، سردی سے چانسز ہیں کہ جو سول وار سے جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ کا امکان ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا، میسج دیا گیا. اب بالی ووڈ میں اب سوریہ ونشی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے ایس ایچ او اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں. تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوتا کے لیے، اور جو ایک جنگوازم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں میڈیا، ہر قسم کا میڈیا، اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا، پھر یہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا، اس کے بعد موویز، ڈرامے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی جنگ کے ہتھیار ہیں اور بڑے کارگر ہتھیار ہیں. اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کے وار ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دفاع بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے انہی لائنز کے اوپر ہمیں بھی مدافعت کے علاوہ تھوڑا سا اگریسو ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ان کی سوچ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی بھڑاس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ سمجھیں کہ سائیکولوجیکل طریقے سے نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فزیکل تیاری ہوتی ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے. اور وہ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا چائنیز کے ساتھ جب یہ گئے تو ان کا کیا حشر ہوا، جب ہماری طرف آئے تو ان کا کیا حشر ہوا. تو یہ جب اس قسم کی فضا پیدا کی جائے جس میں ایک تصنع کے ساتھ ایک جعلی قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اپوزٹ فورسز کو کہ وہ پھر زمینی فورس اتنی نہیں ہوتی جتنی اس قسم کی فورسز ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کارگر ہتھیار ہے، ذہنوں کو یہ پراگندہ کرتا ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف، اس کے بہت امکانات ہیں. افغانستان جنرل صاحب، ایک سمجھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آ بھی رہی تھی کہ انڈین بھارتی فورس کوئی ایسا کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہماری فوج تو الحمدللہ تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ کتنے چانسز ہے کہ یہ کب تک کر سکتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی وہ حرکت کرنا چاہیں تو؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ بپن زندہ رہتے پھر تو اس قسم کی حرکت کے چانسز زیادہ تھے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا جواب تیار کیا ہوا ہے. صاحب ظاہر اس کا ٹی وی پر نہیں ذکر کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کئی معاملات حل ہونے کے امکانات میری نظر میں تھے. اب چونکہ وہ نہیں رہے تو میرا خیال جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ دیر لگائے گا، دوبارہ ری پلاننگ ہوگی، تو اتنی جلدی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی روس اور ہندوستان کے تعلقات دوبارہ سے استوار ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ کیسے یہ بیلنس قائم کریں گے، آگے کیسے چلتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال ان کے بپن کے جانے کے بعد کسی قسم کی فضول حرکت ہندوستان کی طرف سے ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں. لیکن انٹرنیشنل خبریں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک، اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، سردی سے چانسز ہیں کہ جو سول وار سے جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ کا امکان ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں. تو نیچرلی افغانستان کی جو سینسٹیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس سے مائنس نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ ضرور غور کیجئے کہ جو افغانستان میں بھوک و افلاس کی خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں. کبھی آپ نے افغان ٹی وی سے سنا ہو، کبھی پاکستان سے سنا ہو، جی کسی ایسے پاکستانی سے جو وہاں پر جا کر واپس آیا ہو اس نے یہ رپورٹ دی ہو تو ذرا مجھے یہ ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بتا دوں، جب تک پاکستان میں قحط کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی آپ کے افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. یہ ہسٹری ہے، میں کوئی اپنے پاس کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ ایک تاریخ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس اناج ہے افغانی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. اور آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ پہلے امریکہ افغانستان سے فزیکل جنگ ہار کے نکلا ہے، اب امریکہ وہاں سے اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہا ہے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں گے
انشاءاللہ. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی جس ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ایگزیجریشن ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل زیرو ہے، ایگزیجریشن ہے، گراس ایگزیجریشن. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ جناب نعیم خالد دولہی صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن. بٹی صاحب بہت سی باتیں کلیئر ہوئیں، خاص طور پر جو ان کے جنرل صاحب تھے وہ تو کہتے ہیں ساڑا بڑا فائدہ سی. جانا ساڑا نقصان ہو گیا کیونکہ اس نے بلنڈر کرنا تھا، پھر کوئی ابھی نندن بھیجنا تھا. ویسے آپ گھبرائیں نا، مودی صاحب زندہ ہے انشاءاللہ، وطن عزیز کا وہ ٹھیک کر کے جائیں گے. وہ کیا نام ہے ان کے جو امیت شاہ صاحب ہیں تڑی پار جو ہیں، وزیر داخلہ خاصے جرائم پیشہ لوگ انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں وہاں.